أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت اور پوری ہو گئی کلمتو بات ربکا آپ کے رب کی صدقاً سچ کے اعتبار سے وعدلاً اور انصاف کے اعتبار سے اور آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی لا مبدلا نہیں بدلنے والا لا مبدلا کوئی نہیں بدلنے والا لکلماتی ہی اس کی باتوں کو وہو السمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہاں پہ کلمت ربک یہ قرآن کریم ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور لا مبدل لکلماتی ہی یعنی لا احد مغیر لما حکم به، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت وضع کر دی ہے، اس کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ معنی ہے اس آیت میں تمت، یہ تم یتیم پورا ہونا بالکل واضح ہے۔ کلمت ربک، رب کے کلمات سے مراد قرآن کریم ہے، اور صدقاً سچ، عدلاً انصاف۔ ویسے تو مفسرین نے صدقاً اور عدلاً میں ایک بڑا خوبصورت فرق بھی کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقاً کا تعلق اخبار سے ہے، یعنی جو خبریں قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور عدلاً کا تعلق احکامات سے ہے۔ تو قرآن مجید کی خبریں بھی، اور خبروں کی آگے پھر مختلف اقسام ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ خبریں، پہلے واقعات یا آنے والے احوال کے بارے میں، یا جو بھی امتوں پر عذاب آئے، حادثات ہوئے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں، وہ سب سچے ہیں۔ اور اسی طرح عدلاً، چونکہ اس کی تفسیر احکام کے ساتھ کی گئی ہے، تو جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں وہ عدل پر مبنی ہے، سب انصاف پر مبنی ہے، یعنی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف دیتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے جب ہمیں مکلف بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے۔ تو یہ عدل پر مبنی ہے جتنے بھی احکامات ہیں، تو اس لیے صدقاً سے مراد خبریں، اور عدلاً سے مراد احکام۔ صدقاً سچے، یعنی پھر جتنی بھی خبریں ہیں ماضی کی، مستقبل کی، اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں، گزشتہ اقوام کے بارے میں باتیں ہیں، وہ سب سچی ہیں۔ اور عدلاً احکام جتنے بھی ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو کوئی اگر اس پر شک کرنا چاہے یا کوئی ترمیم کرنا چاہے اوامر و نواہی میں، یعنی احکامات میں، اور اسی طرح سے جن کاموں سے روکا گیا ہے ان میں، شریعت کی جتنی بھی باتیں ہیں ان میں کوئی اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح تحریف ہو گئی تورات میں، انجیل میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، اور اس کے احکامات بھی باقی ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، وَإِن تُطِعْ، اور اگر اے نبی آپ، یعنی تُطِعْ واحد کا صیغہ ہے، واحد مخاطب کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان تُطِعْ، اور اگر آپ بات مانیں، اکثر من فی الارض، اکثر کی جو زمین میں ہے، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے اکثر کی بات مانیں جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، یضلوک گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، کا آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون الا الظن، ان نہیں، یتبعون
وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرسون اٹکل لگاتے ہیں۔ یخرسون کا معنی ہوتا ہے یظنون، یکذبون جٹلانا، اٹکل لگانا، اندازے سے باتیں کرنا، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں یخرسون میں۔ تو اٹکل پچو یہ بڑا معروف ایک لفظ ہے، تو اٹکل لگانا یعنی اندازے لگا کے باتیں کرنا۔ تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں، یوں کر لیں آپ۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں سے اکثر کی بات مانیں جو زمین میں ہے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل لگاتے ہیں۔ یخرسون کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہی ایک لفظ یہاں پہ مشکل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ آپ کے نزدیک زیادہ لوگوں کی بات یا کثرت یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نا، یعنی لوگ کہتے ہیں اچھا سارے ہی غلط ہیں، پھر سب لوگ ہی جو بات کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں وہ سارے ہی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے اس معاشرے کا بھی، اور اس دور میں بھی تھا۔ تو اب بھی چونکہ اگر ہم کیلکولیشن کریں تو کافروں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، تو زیادہ کو معیار حق نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اکثر جو ہے وہ دین پر قائم نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور یخرسون اٹکل پچو لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی اٹکل دوڑاتے ہیں اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں، معاذ اللہ۔ بعض نے اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بعض نے کہا کہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اللہ کے بارے میں جب کر لی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ خواہ اے نبی آپ خواہش بھی رکھیں تو وہ ایمان نہیں لائیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو یعنی زیادہ لوگوں کا رجحان بے دینی کی طرف ہے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات کے حاملین ہیں۔ تو کثرت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس آیت سے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات نکلتی ہے، جو جمہوری نظام ہے، نظام حکومت ہے، خاص طور پہ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جمہوریت اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اکثریت کا ہی فیصلہ لیا جاتا ہے۔ خیر اور بھی اس میں قباحتیں موجود ہیں کہ عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے، ایک عابد و زاہد ہو اور دوسری طرف ایک بہت بڑا فاسق و فاجر ہو، ان کا ووٹ بھی برابر ہوتا ہے، تو وہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ یہ اقبال نے بھی غالباً کہا۔ تو جمہوری نظام میں اکثر لوگوں کی بات مانی جاتی ہے، تو شریعت تو یہ نہیں کہتی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ لوگ زیادہ جاہل ہیں، زیادہ لا علم ہیں، زیادہ ناشکرے ہیں، زیادہ لوگ کافر ہیں، ایمان والے بہت کم ہیں، اور ایمان والوں میں سے بھی جو صحیح طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور منتخب بندے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اس لیے پھر اکثر کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے، اور وہ زیادہ تر زن یعنی گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلکہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں غلط نظاموں کو، یعنی ایسے نظام جو براہ راست شرعی نظام سے ٹکراتے ہیں، قرآن مجید کی کسی آیت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور شرعی نص کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں، حدیث کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، سود کو لے لیں آپ، سودی نظام میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے، اور مسلمان بھی اس کے اندر یعنی داخل ہیں۔ تو
اب یہ تو نہیں ہے کہ سود کو حلال کر لیا جائے گا، یا چونکہ زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے تو اس لیے پھر قرآن کی آیت کو چھوڑ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پشت ڈال کر ان کی اطاعت کر لی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام ٹل ہے، اس میں ایک بندہ بھی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ میدان مقتل میں جانے کے حوالے سے جو بات کی اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جہاد کا، تو اس میں یہ فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ جائے تو آپ ضرور جائیں، آپ صرف اپنے اپنے آپ کا جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ کہا کہ آپ اپنے مکلف ہیں۔ تو اس لیے زیادہ لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا، زیادہ لوگوں کو جوائن کرنا، زیادہ لوگوں کو سمجھنا کہ یہ حق پر ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے یا بھٹکتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو جیسے پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کو ریلیٹ کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سمجھنا کہ زیادہ لوگ معیار حق ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر قائم ہے۔ تو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو وحی کے ساتھ آئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کے آئے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں یا نظام ہے، باطل نظام، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے، ذُكِرَ، ذُكِرَ نام لیا گیا ہے، یعنی اسم کو بھی ساتھ ملا لیں، ذکر ذکر کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، جس پر، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ذکر مجہول کا صیغہ ہے نا۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتہ، اس کی آیات پر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے، اور اس میں سے کھاؤ، اور نہیں ہے یہاں پہ، فکلو، تو لگا لیں، پس لگا لیں، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز کھائی جائے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو غیر اللہ کے نام کی چیز کھانا یا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، یہ حلال نہیں ہے۔ اور کسی چیز کو ذبح کرتے ہوئے یا پھر شکار کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو پھر اس کو کھانا ہے، لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو نہیں کھانا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا مزید سمجھ لیں کہ کوئی حلال جانور ہے اور اس کو ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کا نام نہیں لینا، تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری نیت تھی کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، تو لیکن وہ نہیں لے سکے، بھول گیا انسان، تو یہ بھولنا تو ویسے ہی اس امت سے اٹھا لیا گیا، یعنی اس میں گناہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس کی ذبح کرنے والا ایمان والا ہے، مومن ہے، اور اس کی پوری نیت تھی کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے، لیکن وہ عین موقع پر بھول گیا، تو یہ بھولنا یہ نسیان سے ہے اور یہ معاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لینا، بعض لوگ خاص کر لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور، اور ایسا جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو خاص کیا گیا ہے، ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے خاص ہو چکا ہے، تو یہ خاص کرنا ہی شرک ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی 12 ربیع الاول ہے، تو اس موقع پر عید میلاد النبی کی خوشیاں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہاں پہ یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی کوئی چیز ہوگی نا تو وہ نہیں کھا سکتے،
یعنی وہ تو فی نفسی ہی حرام ہو گئی ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کے علاوہ تو نہیں ہے، اس کے اوپر نام اللہ کا ہی لیا گیا ہے اور اللہ کے لیے ہی اس کو کیا گیا ہے، جیسے کوئی دیگ وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، تو وہ فی نفسی ہی تو حرام نہیں ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس بدعت کی حوصلہ شکنی ہو۔ اگر وہ کھا لے کوئی شخص تو وہ پھر حرام نہیں کھاتا وہ، لیکن وہ بدعت کی حوصلہ شکنی کرنے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ وہ چیز نہ لیں، انکار کریں۔ عام مواقع پہ ایک دوسرے کی دعوت کرنے کا حکم بھی ہے، اور کھانا کھلانا بہترین صدقہ بھی ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کسی خاص بدعت کے موقع پر جب کوئی چیز بھیجی جائے اور وہ اللہ کے نام کی، تو وہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتی، لیکن اس کو کھانے سے اجتناب اس لیے کرنا ہے کہ بدعت کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تأکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ یقیناً اس نے تمہارے لیے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں وہ کھول کر بیان کر دی، قد فصل، کھول کر بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کی ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُذِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُذِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، لام یہاں پہ تاکید کا ہے، یقیناً گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جانتا ہے، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ تو بے شک تیرا رب، یعنی اے نبی آپ کا رب، حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت ہے ہمارے پاس، تو اس میں آگے بھی آ رہے ہیں کیا چیزیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ وہ حرام ہے، اور اس میں استثناء کیا دے دیا کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر اس کی طرف مجبور کر دیا جائے انسان کو، دو طرح سے انسان مجبور ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلاً بات وہاں بھی ہوگی، لیکن اشارتاً یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک مجبوری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بھوک اتنی شدید لگی ہو کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو یہ ہے اضطراری کیفیت، تو یہاں پہ پھر اس کے لیے حرام چیز کھانے کی بھی گنجائش ہے، اور اتنی جتنی اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو مجبور کر دے، یعنی گن پوائنٹ پہ کہے کہ یہ حرام چیز کھاؤ، گن پوائنٹ پہ کہے کہ یہ شراب پیو نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو یہاں بھی چونکہ انسان مجبور کر دیا گیا ہے، تو پھر اس مجبوری سے نکلنے کے لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے اور دل اس کا ایمان پر قائم ہے اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو وہ حرام ہی سمجھتا ہے، تو لیکن مجبور کر دیا گیا، تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ کے نام پر جو ذبح کی جائے چیز وہ بھی حلال ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ وہ کھا لو، پھر تم یہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لگاؤ کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اللہ ان کو جانتا ہے جو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حد سے تجاوز کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے
بعض چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کر لینا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اس کی تفصیلات اسی صورت میں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسمی ظاہر گناہ کو، وباطنہ اور اس کے باطن کو، یعنی ظاہری اور باطنی گناہ دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یکسبون کسب کمانے کو کہتے ہیں، جیسے وہ اردو میں بھی کسب استعمال ہوتا ہے نا، کسب حلال، تو حلال کمانا، تو یکسبون یہ صیغہ نمبر 3 ہے، یکسبو یکسبانی یکسبون، تو وہ کماتے ہیں الاسم گناہ۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، سیجزون ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون اس کا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ یکترفون پہ بات پیچھے بھی کی تھی کہ گناہ کمانے کو، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اور ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو، یعنی پوشیدہ گناہ کو بھی۔ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے، کیونکہ قرآن مجید بہت جامع کتاب ہے اور اللہ کی کلام ہونے کے بعد کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جامع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے حوالے سے بات کر کے کہا کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر منحصر نہیں ہے وہ حلال اور حرام کی بات، بلکہ باقی بھی جو ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ ہے، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی پریکٹیکل گناہ بھی نہ ہو، اور باطنی طور پر یعنی دل میں بھی کوئی نفاق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ ہے جو ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ، اور پوشیدہ گناہوں سے مراد وہ ہے جو جن کا تعلق دل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہے، جیسے کفر، شرک وغیرہ، یا غلط نظریات، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں، یہ سارے باطنی گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ جس طرح طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی، اسی طرح گناہوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ تو ظاہری گناہ جو نظر آتے ہیں، یا جس طرح کوئی میں نے کہا ان کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، اسی طرح سے جتنے بھی انسان کے جوارح ہیں، اعضاء ہیں، ان سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر پاکیزہ فیلنگز نہ ہوں، یا کوئی غلط نظریہ اور عقیدہ جنم لے لے اور اس کو پروان چڑھاتا رہے بندہ، اور ایون وہ نفاق تک پہنچ جائے، تو یہ سارے باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں پھر ان کو ان کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا اور تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بلا شبہ یقیناً یہ نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور بے شک شیطان البتہ یوحونا، یہ جو ہے نا وحی، خفیہ طریقے سے دل میں بات ڈالنے کو بھی کہتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا یا ان کی تم نے اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو یقیناً بے شک یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یقیناً یہ نافرمانی ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ انا میں بھی بے شک کا معنی آ گیا، اور لام بھی تاکید کا ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک یقیناً یہ نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں،
تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ اب یہاں پہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس میں سے تم نہیں کھاؤ گے، یعنی اس میں سے کھانا حرام ہے، وہ حرام ہو گیا کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبیحہ ہو، ذبح کیا گیا جانور ہو، یا پھر ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا پھر جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو، یہ ساری صورتیں ہیں حرام کی، تو اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو کوئی کھائے گا تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے دل میں بات ڈالنا، ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ شیاطین اپنے انسان دوستوں کے ساتھ، جس طرح انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جنات کے برے لوگ شیاطین ہیں، انسانوں کے برے لوگ بھی یہ شیاطین کے دوست ہیں۔ تو ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالنا کہ یہ نبی جھوٹا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں، اور پھر وہ اسی بنیاد پہ مسلمانوں سے جب جھگڑا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محتاط ہو جاؤ آپ، اور ان کی بات نہیں ماننی، یعنی اگر مشرکوں کی بات مانو گے تو وہ تو پھر اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے کہ وہ تمہیں کافر بنا لیں، یعنی ان کی خوشی تو یہ ہے کہ وہ جب تک تم کفر کی طرف لوٹ نہ جاؤ اور کافر نہ بن جاؤ تب تک وہ جان نہیں چھوڑیں گے تمہاری، تو اگر تم نے ان کی بات مان لی تو پھر تو تم مشرک بن گئے، فرمایا کہ ان کی بات نہ مانو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھو، اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھو، اور اگر کوئی شخص اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے اور حرام کو حلال کہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا پارٹنر بنا لیا ہے، تو آپ نے ان کی بات مانی تو آپ بھی مشرک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ حلال اور حرام کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، اوا کیا من وہ شخص کانا میتن جو مردہ تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنا دی، یمشی بھی جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں، کمن اس شخص کی طرح ہے، مثلہ جس کی مثال، فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہے، یعنی جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا ان اندھیروں سے کسی صورت نکلنے والا نہیں، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کذالک اسی طرح، زین خوشنما بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو معنی ہے نا کسی صورت، لیس بخارج منہا، تو خارج، ٹھیک ہے، یہ اسم فائل کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، تو یعنی اس سے کسی صورت نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے سوری ہم نے نہیں، کذالک کا اسی طرح زین للکافرین مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو وہ اعمال کیا کرتے تھے وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک شخص کافر ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان بنائے، ٹھیک ہے، مسلمان بنانے کے بعد پھر وہ لوگوں کے درمیان ہدایت کے نور کے ساتھ اور دین شرعی کی روشنی کے ساتھ، یعنی اس کے پاس
براہین قاطعہ ہے نا، یعنی دلائل ہے اس کے پاس قرآن مجید اور حدیث نبوی کی صورت میں اور شرعی نصوص کی صورت میں اس کے پاس دلائل موجود ہیں، یہ روشنی ہے، اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے، اسی کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ تو گویا کہ جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا اور اس نے رائے ہدایت پائی اور یہ اس کو روشنی ملی، اور جس کو ایمان نہیں ملا تو وہ اندھیروں میں پڑا رہا۔ تو یہاں پہ روشنی اور ظلمات، نورن اور الظلمات، یہ دونوں ایمان اور کفر کے ساتھ مثال ہے۔ تو ایمان نور ہے، ایمان روشنی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا قیامت والے دن یسعی نورہم، ایمان والوں کا نور ان کے ساتھ بھاگ رہا ہوگا، تو یہ ایمان کی وجہ سے ان کو نور ملے گا۔ تو دنیا میں بھی ایمان کی وجہ سے انسان کو نور ملتا ہے، یعنی وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کا فن اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کو بصیرت سے نوازتے ہیں، اور پھر ہر طرح سے اس کے ساتھ برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور ہے، یمشی بہی فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو کفر کے اندھیروں میں اور گمراہیوں کی ضلالتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اسی طرح یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم جہاں لگے ہو صحیح لگے ہو، تمہارے پاس چونکہ دنیاوی مال و متاع زیادہ ہے تو اللہ تم پہ راضی ہے، یعنی وہ اپنی ہی خام خیالیوں میں رہتے ہیں، اور شیطان مزید اس پہ یعنی تزئین کا کام کرتا ہے، ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھو تمہارے پاس دنیا میں سب کچھ ہے نا، تو گویا اللہ تمہارے اوپر راضی ہے تو سب کچھ دیا ہے۔ ایمان والے جو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھی، ان کا لائف سٹائل ہے، وہ تو انتہائی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ نے ان کو ان کام چیزوں سے محروم رکھا ہے، تو اللہ تم پہ راضی تھا۔ تو یہ ان کو وسوسہ دے کے اس بات کی طرف لگا کے اعمال کو مزین کیا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرا، اکابرا یہ اکبرو کی جمع ہے، یعنی سب سے بڑے، مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، مکر کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اپنی جانوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنایا تاکہ وہ اس میں مکر کریں، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح مکہ مکرمہ یہ ایک بستی ہے، اور یہاں میں جو لوگ موجود ہیں نبی کی مخالفت میں پیش ہیں، وہ یہاں کے بڑے ہیں، یعنی صاحب اقتدار، قوموں کے سردار، ٹھیک ہے، اور یعنی جن کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، تو یہ مجرم بن گئے اور یہ نبی کا مقابلہ۔ تو اسی طرح ہر بستی میں ایسے ہی ہوا، جو بھی نبی دنیا میں آیا اس کا مقابلہ پھر وہاں کے بڑے مجرم نے کیا۔ بڑے سے مراد یعنی جس کے پاس سلطہ ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، اور اسی طرح سے مال ہے، بیٹے ہیں اس کے پاس۔ یعنی یہ قرآن مجید میں آخری صورتوں میں، آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس بیٹے تھے، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ وہ ان چیزوں کو نبی کی خدمت میں لگا دیتا اور نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا، اور اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد بہت سی نیکیاں کما کے آخرت کا گھر خرید لیتا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کے مال نے، اس کے بیٹوں نے، اس کے پاس جو افرادی قوت تھی، نوکر چاکر، اس کی وجہ سے وہ غرور میں آ گیا اور نبی کا مقابلہ کرنے کی سوچی اسے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صرف یہ مسئلہ مکہ کا نہیں ہے، یعنی سرداران قریش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر امت میں، ہر نبی، آپ دیکھیں فرعون، اور پھر چونکہ ان کے پاس قوت و اقتدار ہوتا ہے، وہ پھر کچلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ
मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने मोजज़ात दिखाए तो फिरौन ने आगे से कोई ना कोई बहाना कर दिया और कहा कि ये तो जादूगर है। तो यानी इस तरह की बातें करके और फिर वो पूरा मुकालमा अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और वो उसमें बहुत सी बातें जो समझ आती हैं। तो हर जगह पे ही आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लें तो उनका भी बादशाह के साथ मुकालमा कुरान ने जिक्र किया है। तो हर नबी के मुकाबले में अकाबिर मुजरिमीहा, यानी उनके बड़ों को अल्लाह कहता है हमने मुजरम बनाया, तो बड़े ही मुकाबला करते थे। लियम कुरूफी मकर है ना, ये जो फिरौन ने कहा कि ये तो जादूगर है, तो ये अपने जादू के जरिए हुकूमत लेना चाहता है, उसने तो अब मकर किया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, नहीं वो मकर करते यानी धोखा नहीं देते मगर अपने आप को। यानी हकीकत ये है कि वक्ती तौर पर अपना इक्तदार वो बचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यानी वबाल इनके ऊपर है, और मरने के बाद अजाब इनके ऊपर है, और फिर दुनिया में भी अल्लाह ने अजाब दिया, सबके सामने फिरौन को गर्क कर दिया। तो इसी तरह आप देखें कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला करने वाले अबू जहल का क्या अंजाम हुआ, तो दुनिया में फिर ये अपने ही मकर में फंस गए। वमा ये शोरून, और ये शऊर नहीं रखते, यानी इनको शऊर नहीं है, ये अपना इक्तदार अजीज रखते हैं, अपना माल अजीज रखते हैं, और वक्ती तौर पर अपना जो सुल्ता है उसको कायम रख के ये समझते हैं शायद हम बहुत बहुत काम कर रहे हैं। हकीकत में ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और इसी तरह नहीं जानते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। व इज़ा जाअतहुम, और जब आए उनके पास, आयतुन कोई निशानी, कालू कहते हैं, लन नुमिना हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यहाँ तक कि नुता हमें दिया जाए, मिसला मा ऊतिया उसकी मिसल जो दिया गया, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूलों को। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें उस जैसा दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाहु अअलमु अल्लाह ज्यादा जानता है, हैसु जहां, यजअलु वो रखता है, रिसालतहु अपनी रिसालत। अल्लाह ज्यादा जानता है या अल्लाह ज्यादा जानने वाला है जहां वो अपनी रिसालत रखता है। सयुसीबुल लजीना अजरमु, अन करीब पहुंचेगी, युसीबु का माना होता है पहुंचना, सीन जो सोफा के माना में है। अनकरीब पहुंचेगी अल्लाजीना उन लोगों को, अजरमू जिन्होंने जुर्म किए, सगारुन जिल्लत, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, वाजाबुन शदीदुन और सख्त अजाब, बिमा कानू यमकुरून इस वजह से कि वो फरेब किया करते थे। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें उस जैसा दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह ज्यादा जानता है जहां वो अपनी रिसालत रखता है। अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए, अल्लाह के यहाँ बड़ी जिल्लत पहुंचेगी और सख्त अजाब, यानी जिल्लत भी पहुंचेगी और सख्त अजाब भी, इस वजह से कि वो फरेब किया करते थे। अब यहाँ पे जब भी कोई निशानी या मौजज़ा जाहिर होता तो कुफार ये कहते कि हम इस तरह नहीं मानने वाले, हमें भी नबूवत और रिसालत चाहिए, यानी हम भी जिस तरह अल्लाह के रसूल है ना, मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, जो रसूलों को दिया गया, जिसकी मिसल रसूलों को दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी कोई मौजज़ा जाहिर हो तो बजाय इसके कि वो मौजज़ा मानने और देखने के बाद ईमान ले आए, तो वो कहते नहीं नहीं हमें भी मनसब रिसालत चाहिए, हम भी इस मनसब पर फाइज होंगे फिर ईमान लाएंगे। तो ये इतनी बड़ी उनकी हट दर्मी थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा, ये आगे मजीद भी उनका ये कहना कि हमें नबूवत और रिसालत मिले और फिर हमारे ऊपर मौजज़ात का ज़ुहूर हो, हम इस नबी पर आने वाले मौजज़ों को नहीं मानने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ज्यादा जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहाँ रखेगा, यानी किसको नबी बनाना है किसको नहीं बनाना, ये कोई
لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ عبادت کرنے سے اس کو نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا جائے گا یا رسالت مل جائے گی. ایسا قطعا نہیں ہے. یہ کسبی چیز تو ہے ہی نہیں. تو اگر یہ کسبی چیز ہو تو پھر تو جو مرضی اس کرائٹیریا کو ٹچ کرے اور پورا کرے اور پھر اس کے بعد اس منصب پہ فائز ہو جائے. یہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. یہ وہبی چیز ہے. جسے اللہ چاہتا ہے اس نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اللہ چاہے تو سبحان اللہ کسی بڑے سے بڑے سردار کو, بڑے سے بڑے بادشاہ کو جس کے پاس بہت مال و متاع ہے, اس کو بھی نبوت کی جھلک بھی نہ دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا بھی یتیم ہوئے, 6 سال کے تھے, والدہ بھی فوت ہو گئی, اور مختلف لوگوں کے زیر کفالت رہے, تو اللہ ان کو نبوت سے سرفراز کر دے. تو یہ نبوت کا ملنا یہ کوئی اپنا کمال نہیں ہے, نہ ہی اپنے اختیار میں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے. تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا. تو کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں اور اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں, یہ اللہ کا مقابلہ ہے نا, کہ اس کو نبی کیوں بنا دیا, اس کو نبی کو کیوں بنا دیا, نبوت کے حقدار تو ہم تھے, حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ, یعنی ہمیں نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد پھر ہمارے اوپر معجزے کا ظہور ہونا چاہیے. یہ براہ راست اللہ کا مقابلہ ہے. تو جو لوگ یہ بڑا جرم کرنے والے ہیں تو عنقریب ان کو صغار ذلت پہنچے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی کمال کر دیتے ہیں سمجھاتے ہوئے, یعنی چونکہ ان کو حق سے تکبر نے روکا اور اپنے آپ کو انہوں نے بہت بڑا سمجھ لیا, اسی لیے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا نا کہ ہمیں نبوت ملنی چاہیے, رسالت ملنی چاہیے, اور معجزے ہمارے اوپر آنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں عنقریب ان مجرموں کو بہت بڑی ذلت پہنچے گی. تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا. جو جو بھی متکبر ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اللہ ذلیل کریں گے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی لے لیں آپ. ابراہیم علیہ السلام جو تھے, ان کا والد, اب وہ دنیا میں تو بادشاہ کا بڑا قریبی تھا نا, اور اس کی ہسٹری جب پڑھتے ہیں ہم تو بت فروش بھی تھا, بت پرست بھی تھا, اور بادشاہ کے بڑا قریبی تھا, اور اس کا درباری بھی تھا, بڑا اس کو پروٹوکول دیا جاتا تھا. لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اس نے تکبر کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, اور اتنی زیادہ عمر ملنے کے باوجود بھی اس نے نہیں مانی, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنے پاؤں میں دیکھو, تو وہاں پہ ایک ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی, اور ایک بجو کی شکل میں وہاں موجود ہوگا, اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو نبی کا والد ہی کیوں نہ ہو, جب اللہ کا مقابلہ کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو ذلت ملے گی. تو اس کے علاوہ باقی بھی مشرکین مکہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے, یعنی مکر و فریب کے ساتھ لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال بازیاں کرنا, دل میں نفاق چھپا لینا, اوپر سے اسلام کا اظہار کرنا, یہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے, یعنی جس سے اللہ ارادہ کرتا ہے, ان یہدیہ, یہ کہ اس کو ہدایت دے, یشرح, کھول دیتا ہے, صدرہ, اس کا سینہ, للاسلام, اسلام کے لیے. تو وہ شخص جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے, یجعل صدرہ, کر دیتا ہے اس کے سینے کو, ضیقاً, تنگ, حرجاً, گھٹا ہوا, یعنی مزید تنگ. ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں لفظی طور پر. کأنما یصعد فی السماء, گویا وہ بڑی مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے. یصعد کا مطلب ہے مشکل کے ساتھ چڑھنا, تو گویا کہ وہ بڑی مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے.
कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। तो वो शख्स जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग कर देता है, निहायत घटा हुआ, कम हुआ हुआ कर देता है, गोया कि वो मुश्किल से आसमान में चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर रिज्स यानी गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। अब ये आया मुबारक है हमारे पास, इसमें ये जो लफ्ज है ना, हराजन, जयकन का माना भी यही होता है, तंगी वगैरह, लेकिन हाराजन का माना होता है दरख्तों का वो झुंड जिसमें कोई चीज दाखिल ना हो, यानी साथ लगी लगी चीजें, बहुत घटा हुआ, बहुत ज्यादा तंग। यानी जयकन का माना भी मैंने कहा तंग है, लेकिन इसका माना मजीद तंग, यानी बहुत ज्यादा तंग। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बात इरशाद फरमाई कि जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ताला उसका सीना फिर इस्लाम के लिए खोल देता है। वो इस्लाम की बातें हैं, ऐसी बातें जो मुश्तबिहात में से भी हैं, यानी इस तरह की चीज़ों को देख के वो फिर परेशान नहीं होता। तो मसलन इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ मैं कि आज ही हम बात कर रहे थे कि एक खातून है, उसका शौहर फौत हो गया, 3 बेटियां उनकी, और उस वक्त शौहर फौत हुआ जब बेटियों को बाप की बहुत जरूरत थी, बीवी को शौहर की बहुत जरूरत थी। एकदम से वो बेवा हो गई, बच्चियां यतीम हो गई, अब उनका क्या बनेगा, ये हम सोचते हैं ना। मैंने फौरन वहां पे कहा कि हमें रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या, ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप और मैं भले जितना उसके लिए खैर खा हूं, लेकिन अल्लाह से बढ़कर उस पर रहीमो करीम कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें फिर अल्लाह कहता है जिसको मैं हिदायत देता हूं उसको शरह सदर दे देता हूं, फिर इस्लाम की बातें, इस्लाम की चीजें जितनी भी हैं वो उसके ऊपर तंगी नहीं महसूस करता वो शख्स, यानी कोई एतराज नहीं करता, और कोई इस तरह की बातें नहीं होता। अब जैसे खवातीन को जो विरासत में आधा हिस्सा मिला, तो देखते साथ ये कहना कि अच्छा उसको तो आधा इंसान तस्लीम करती है शरीयत, नहीं, ये हिदायत वाले का सीना कभी तंग नहीं होगा। उसका पहला ईमान ये है कि खालिक कायनात ने, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, सिद्क़ व अदला, कि जितने भी अहकामात रखे हैं वो अदल पर, एन इंसाफ पर मबनी है। तो ये है माना कि जिसके साथ अल्लाह ताला हिदायत देने का इरादा रखते हैं तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं, फिर उसका सीना तंग नहीं पड़ता, फिर वो हक बात को कबूल करता है, मुश्किल फैसलों को कबूल करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे वो लोग जो गुमराह होते हैं, और जाहिर है अल्लाह ताला उन्हीं को गुमराह करता है जो गुमराही खरीदते हैं, गुमराही की तरफ लगे रहते हैं, गुमराह होने के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फिर उनका सीना तंग कर देता है, और ऐसे जैसे वो आसमान की तरफ चढ़ रहे हैं, यानी वो फिर अल्लाह ताला के फैसलों पर इतराज करते हैं, तकदीर के फैसलों पर। यानी अल्लाह ताला ने जो तकदीर बनाई है ना, अल्लाह के फैसलों का नाम तकदीर है, और तकदीर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, मीठी भी होती है, कड़वी भी होती है। तो इन फैसलों पर वो इतराज करते हैं फिर, तो ये अल्लाह अल्लाह के फैसलों पर इतराज है ना। इसी तरह फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो बड़ी तंगी में, यानी दीन इस्लाम के हवाले से उनका सीना बड़ा तंग हो जाता है, जैसे वो बड़ी मुश्किल से बुलंदी की तरफ चढ़े। अच्छा, ये बुलंदी की तरफ चढ़ने से, बहुत ज्यादा बुलंदी पे जाए ना तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, और इंसान को सांस का मसला बनना शुरू हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है और सांस नहीं। तो ये शरी मसाइल, कुरान की आयात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी अहादीस और उसके मसाइल, अहकाम, फजाइल, ये सारी चीजें, जन्नत की बातें, जहन्नम की बातें, इन लोगों पर ऐसे ही महसूस होती हैं जब ये सुनते पढ़ते हैं, देखते हैं, तो गोया कि इनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, यानी सीना भी तंग हो गया, सांस लेने में भी दुश्वारी हो गई, चूंकि इन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज करना है, तनकीद करनी है। जब खालिक कायनात के फैसलों पे तनकीद करेंगे तो किस तरह से सुखी रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह फिर हम जब वो ईमान हासिल नहीं करते तो कुफर की गंदगी, और रिज से मुराद यहाँ पे कुफर और शिरक की गलाजतें हैं,
اور عقیدے کی نجاستیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر یہ نجاستیں ڈال دیتا ہے۔ اگلی آیت بھی آخری پڑھ لیتے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا، اے نبی یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ واضح طور پر مثالیں دے دے کے شریعت سمجھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ یہاں تک 126 نمبر آیت تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ بکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔